अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस के साथ उमर फारूक आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम आपको बताएंगे मिलिटेंट ग्रुप्स के हवाले से, उन मिलिटेंट ग्रुप्स के हवाले से जिनका आगाज़ पंजाब में हुआ और काफ़ी अरसे तक वो पंजाब को बेस बनाकर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कार्रवाइयाँ करते रहे, मकबूजा कश्मीर में भी, अफ़गानिस्तान के अंदर भी। लेकिन जब से इन ग्रुप्स पर पाबंदी लगी है, ये मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम हो गए। कुछ इनमें से ट्राइबल एरियाज़ की तरफ शिफ्ट हो गए, कुछ बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमों का हिस्सा बन गए, उनके एहलकार बन गए, और कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स बना के दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस हो गए। इन सब ग्रुप्स के बारे में हम आपको बताएंगे और इस आर्गूमेंट का जायज़ा भी लेंगे। कुछ दहशतगर्द तंजीमें, कुछ अस्करी तंजीमें जो हैं पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्वस नहीं है। इस आर्गूमेंट का हम बग़ौर जायज़ा लेंगे और आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि ये आर्गूमेंट किस तरह बोगस आर्गूमेंट है और इसका कोई वजूद नहीं है, इसका कोई बेस नहीं है। आज की रिपोर्ट में हम आपको ये तफसील से बताएंगे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पंजाब में बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयों के बावजूद अस्करी तंजीमों का जोर तोड़ा नहीं जा सका। 2014 के बाद से अब तक पंजाब भर में अस्करी तंजीमों के खिलाफ तकरीबन 18,000 कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं, लेकिन अस्करी गिरोहों की तंजीम को ख़त्म नहीं किया जा सका। इसकी बड़ी वजह यह है कि इन तंजीमों ने गुज़श्ता 25 साल के दौरान पंजाब के शहरी और देही इलाकों में अपना असर और नफूज़ मुआशरे की हर सतह तक फैला दिया है। देखिए, उसमें कई सतह का चैलेंज है पंजाब के अंदर। अमूमन टैग कर दिया जाता है पंजाब के कुछ इलाकों को मिलिटेंसी के साथ या एक्सट्रीमिज़म के साथ, ख़ास तौर के ऊपर साउथ पंजाब का इसके अंदर जिक्र आता है। पंजाब बुनियादी तौर के ऊपर समझना चाहिए कि उन तंजीमों का गढ़ है जो कभी कश्मीर के अंदर मसरूफ़ जहाद रही, अफ़गानिस्तान के अंदर रही, और ये एक पूरा रियासत का जहाद प्रोजेक्ट चलता रहा। उसकी बेसिस जो है वो पंजाब में ज़्यादा रही हैं और वही तंजीमें ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं। उसमें एक इजाफ़ा हुआ था जो सेक्टेरियन तंजीमें आ गईं, फ़िरका वाराना तंजीमें, उन्होंने भी साथ साथ ग्रो किया इन तंजीमों की आड़ के अंदर, और कभी उनके साथ मिल के इन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया और कभी अकेले भी इन्होंने अपनी आउटरीच बढ़ाई मदारिस के ज़रिए और मसाजिद के ज़रिए। तो वो चैलेंज और नौइयत का है। जब हम सिक्योरिटी के प्योर उसमें बात करते हैं तो हमारे जहन के अंदर होता है कि वो थ्रेट है जो इमीडिएट रियासत के ख़िलाफ़ गिरोह लड़ रहे हैं, जैसे वो गिरोह जिन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ कबायली इलाकों के अंदर उठाए हुए थे। तो पंजाब के अंदर इस किस्म की सूरत हाल नहीं है कि किसी एक गिरोह ने रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हुए हों। हाँ, ये है कि जिन तंजीमों का हम जिक्र कर रहे हैं जो रियासत के जहाद प्रोजेक्ट का हिस्सा रही हैं, उसके अंदर से लोग अलग होते रहे हैं और वो अपने तौर के ऊपर भी काम कार्रवाइयाँ पंजाब के अंदर करते रहे हैं। फिर वो लोग हैं जो ख़ुद से बाद में जो नई जनरेशन आ गई जिनका कोई ताल्लुक़ इनके साथ नहीं था, उन्होंने भी कुछ कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन उनकी कोई नेटवर्किंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो। पंजाब में तो अभी मामला शुरू ही नहीं हुआ है। पंजाब में तो रेंजर्स को अभी इजाज़त मिली है और अभी देखना यह है कि किस हद तक खुला हाथ उनको मिलेगा इन अस्करियत पसंद गुरोहों के ख़िलाफ़ या उन गुरोहों के ख़िलाफ़ जो मुल्क के अंदर और बाहर ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं जिनको मुल्क के लिए और दूसरे मुल्कों के लिए ख़तरा समझा जाता है। मैं समझता हूँ कि पंजाब की हुकूमत आइंदा इंतखाबात को पेश नज़र रखते हुए रेंजर्स को या दूसरे इदारों को कोई खुली छूट नहीं देगी जितने भी ग्रुप हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से, क्योंकि इंतखाबात होने हैं, उनके अपने मफादात होते हैं और मेरा ख़्याल है कई लोगों के पर जल जाएंगे अगर वाक़तन रेंजर्स को कार्रवाई का मौका दिया गया, और अगर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने भी वाक़तन चाहा कि यहाँ पे ऑपरेशन होना चाहिए। देखिए, बुनियादी तौर पे दूर दराज इलाक़ों में, बड़े शहरों में लोग तो एक कम्युनिटी में रहते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी अस्करियत पसंद ग्रोह से है, सियासी जमात से है, या वो उनके समाजी ताल्लुकात हैं,
اور وہ پھر کام آتے ہیں آپ کے انتخابات کے دوران. اب وہ تعلقات آپ کے ہو سکتے ہیں کسی انتہائی دائیں بازو کی جماعت سے، وہی تعلقات ہو سکتے ہیں آپ کے بائیں بازو کی جماعت سے. تو بڑی سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی، سماجی اور بزنس تعلقات کے پیش نظر میرا خیال ہے ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالیں گے اور نہ ہی پسند کریں گے کہ ان کو کوئی ایسی ضرب لگائی جائے جس کے نتیجے میں وہ ناراض ہوں اور پھر انتخابات کے وقت ان کے ووٹر کے طور پہ ان کی مدد نہ کر سکیں. ابتدا میں جب عسکری تنظیموں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا تو بعض تنظیموں کے خلاف اس لیے کارروائی نہیں کی گئی کیونکہ بعض ریاستی اداروں کے مطابق یہ تنظیمیں پاکستانی ریاست کے خلاف کارروائیوں میں ملوث نہیں تھیں. دیکھیے اس کے اندر کچھ جماعتیں ہیں جنہوں نے بالکل نہیں کی پاکستان کے اندر کارروائیاں، لیکن ان سے کچھ لوگ الگ ہوئے اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے جتھے بھی ایک دور کے اندر بنائے. 2003 سے 2007 تک جتھا سازی کا ایک رجحان تھا اور ریاست کے خلاف انہوں نے کارروائیاں بھی کی. پھر کچھ گروپ شروع کے اندر 9/11 کے فوراً بعد کچھ وہی گروپ ان کا رویہ جو ہے بڑا اگریسو ریاست کی طرف ہوا. ایک بڑی مشکل تبدیلی تھی کہ آپ کو کہا جائے کہ اب آپ اس کام کو روک دیں جو ایک دور کے اندر جس کی طرف سے صرف نظر کیا جاتا تھا. تو وہاں کچھ گروپوں کی طرف سے وہ آیا، لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ ان گروپوں سے لوگ الگ ہو رہے ہیں. اس کو پہلے کیسے روکا جائے، کیونکہ ساری تنظیمیں انہی سے ہیومن ریسورس لیتی ہیں. کوئی گلی محلے کے اندر سے اب جا کے دہشت گرد تنظیمیں ریکروٹمنٹ نہیں کرتی، انہی تنظیموں سے کرتی ہیں. سب سے بڑا چیلنج بھی اس وقت یہ ہے. اس کا پھر 3 سطحوں کا چیلنج ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ایک ہے کہ سیکیورٹی کا، آپ ان کی مین سٹریمنگ کریں، ان کو لائیں تو اس سے آپ کا سیکیورٹی کا تھریٹ آپ کا منیمائز ہو جائے گا. دوسرا ان کا ایک مذہبی پروفائل ہے ان تنظیموں کا. بہرحال یہ ان کے بیانیے کو کسی نہ کسی طریقے سے نہ چاہتے ہوئے بھی جب یہ اپنا بیانیہ پیش کرتے ہیں تو یہ بہرحال ایک اینٹی پاکستان دہشت گردوں کے بیانیے کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کرتا ہے. تیسرا چیلنج یہ ہے کہ یہ پاکستان کے مین سٹریمنگ جو سیاسی نظام ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے اور ان شروع سے ہی انہوں نے کانسٹیٹیوشن اور اپنا رویہ جمہوریت مخالف رکھا ہے. دیکھیے وہ تو سب کو معلوم ہے کہ لشکر طیبہ ہے یا جماعت الدعوہ یا جیش محمد ہے. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق صرف کشمیر سے ہے یا افغانستان سے، لہٰذا ہمیں اس سے براہ راست کوئی خطرہ نہیں ہے. حالانکہ انتہائی میں سمجھتا ہوں بیوقوفی کی بات ہے، کیونکہ یہ گروہ جو نظریہ استعمال کرتے ہیں، جو سیاسی دینی فلسفہ استعمال کرتے ہیں، وہ انتہائی ٹاکسک ہے. یعنی اس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں اور طویل المیعاد نقطہ نظر سے وہ ان کا فلسفہ اس ریاست کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے اور اس ریاست کے اندر مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دینے کا سبب بن رہا ہے. جو مخصوص گروہ ہیں ان کے خلاف اگر جب کارروائی ہوگی تو وہ بھی وہی کام کریں گے جو پاکستان کے ساتھ تحریک طالبان پاکستان یا اسی قسم کے دوسرے گروہوں نے کیا ہے. یہ لوگ غالباً اس وقت تک خاموش ہیں یا ان کی اکثریت جب تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. اگر کارروائی ہو گئی تو اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مختلف حصوں میں کافی جنگ چھڑ جائے گی، کیونکہ پھر ان کا ساتھ دینے کے لیے وہ لوگ بھی فاٹا سے بھی آ جائیں گے، افغانستان سے بھی آ جائیں گے، جو اس وقت تک ایک نیوٹرل پوزیشن اختیار کی اور جن کا فوکس اس وقت کشمیر ہے یا افغانستان ہے. تاہم یہ بات اس وقت غلط ثابت ہونے لگی جب ان عسکری تنظیموں کی طرف سے خطے کے دوسرے ملکوں میں کارروائیوں کی وجہ سے پاکستان کی سلامتی کو خطرات لاحق ہونے لگے اور ایک بہت بڑی کوئی دہشت گردی کی موو کو یہاں پہ ٹریگر کر سکیں. تو ابھی مسئلہ جو ریاست کی سطح کے اوپر آتا ہے، پنجاب میں کیا کیا جائے؟ کیا وہ تنظیموں کے خلاف ہم نے جانا ہے جو کبھی جہاد پروجیکٹ کا حصہ رہی ہیں، یا ہم نے ان سے جو الگ ہونے والے چھوٹے گروہ ہیں ان کے خلاف جانا ہے؟ تو یہ ابھی وہی اسی کشمکش کے اندر ہے کہ کرنا کیا ہے، کیسے. دونوں کے لیے علیحدہ طریقہ ہے. پہلے جو آپ کے ساتھ رہے اس کا ایک پولیٹیکل سلوشن بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کو قانون کے دائرے کے اندر ان تنظیموں کو لا سکتے ہیں. ان کی مین سٹریمنگ کی بات مسلسل تواتر سے اب ہونا شروع ہو گئی ہے. وہ تو ایک بڑے ایک سیاسی اور یا شاید کسی حد تک سیکیورٹی کا مسئلہ بھی اس کے اندر آئے، لیکن وہ جو گروہ ہیں وہ کوئی سرفس کے اوپر نہیں ہے.
वो जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं उसका अंदाज़ा हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को अच्छे तरीके से है। वो एक स्लीपर सेल्स की सूरत में है, तो उसके लिए तो एक बड़े ख़ास किस्म के ऑपरेशंस चाहिए उनको ख़त्म करने के लिए, पहले उनको डिटेक्ट करने के लिए, फिर उनको डिसमेंटल करने के लिए। वो एक्सरसाइज उसके लिए चाहिए। असल में होता ये है कि दोनों सतह के चैलेंज को कंफ्यूज करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है कि आप उसको कोई भी नाम दे दें, वो फसाद के ख़िलाफ़ उसको नाम दे दें, तो उसका नतीजा क्या होगा? आप जाएंगे, आबादियों को का घेराव करेंगे और जहाँ से आपको शक होगा कि यहाँ पे वो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसके नतीजे में आपके पास कोई गारंटी नहीं है, या आप सिर्फ एक अंदाज़े के ऊपर एक परसेप्शन बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, या आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के ऊपर ऑपरेशन नहीं हो रहे। तो ये मसला दरपेश है कि कैसे इन चीज़ों को देखा जाए। ये बात तस्लीम भी कर ली जाए कि एस की तंजीमें पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस नहीं हैं, तो ये बात यकीनी है कि आलमी दहशतगर्द तंजीमों ने इन्हीं अस्करी तंजीमों में शामिल अस्करियत पसंदों को अपना एहलकार बनाकर पाकिस्तान और खित्ते के दूसरे मुल्कों में कार्रवाइयाँ की। बिल्कुल, एक अरसे तक ये बात बिल्कुल दुरुस्त रही है। लोग इन तंजीमों से नाराज़ थे, उन्होंने जाके कबायली गिरोहों को, बाद में जब वो टीटीपी की सूरत अख्तियार कर ली, या बाहर से जो लोग आए हुए थे उनको उन्होंने ज्वाइन करना शुरू किया, ट्रेनिंग होती रही। उसके अंदर भी देखिए कि बहुत सारे लोग अब उसमें जो उस वक्त टूट गए थे उसमें से कुछ लोग वापस भी आ गए। एक तो कारी इस्मतुल्लाह माविया का केस है कि उसने कहा कि पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ हथियार नहीं उठाएगा, तो वो इस किस्म के केसेस भी हुए हैं, जिससे मेरा ख़्याल है कि जो उनकी ऑपरेशनल क़ुव्वत थी ऐसे गिरोहों की, वो निस्बतन कम हुई। उसका हमें अंदाज़ा भी होता है पंजाब के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात कम हुए हैं, लेकिन वो सारे के सारे जो लोग इनसे टूटे थे, अलग हुए थे, वो वापस नहीं आए। उसका वो ज़्यादातर लोग जो हैं या टीटीपी के फोल्ड्स के अंदर हैं या जमातुल अहरार के अंदर के फोल्ड में हैं। अभी भी सेंट्रल पंजाब के अंदर जितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं, जमातुल अहरार जैसे ग्रुप्स हैं, ये नहीं है कि वो कोई बाहर से लोग आए हुए हों, यहीं से लोग गए, उन्होंने ट्रेनिंग ली, ख़ास वो पहले उन्होंने कबायली इलाकों में ली हो या अभी अफ़गानिस्तान से ली हो। देखें, नज़रियाती तौर पे अक्सर इस्लामी नज़रिया रखने वाले ग्रोह, चाहे वो सियासी हैं, चाहे अस्करियत पसंद हैं, मिलिटेंट हैं, वो एक ही जैसे हैं। कहीं ना कहीं एक ख़ास सतह पे जाके उनकी सोच मिल जाती है, इसीलिए उनके लिए रिक्रूटमेंट कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में अब तक जितनी भी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, ख़ास तौर पे दाइश या आईएस के हवाले से, ये अक्सर वही लोग हैं जिनका या तो ताल्लुक़ लश्कर जंगवी से है, या जिनका ताल्लुक़ कभी होता था सिपाही मोहम्मद से, या जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा। अगर कोई ये कहे कि ये लोग हमारे लिए ख़तरा नहीं है, हमारे लिए ये लोग बराह रास्त ख़तरा हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो अपने ओरिजिनल ग्रोहों से बिछड़ के किसी के ईमा पे ऐसे ग्रोहों में शामिल हो जाते हैं जिनका बुनियादी मकसद इस मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी फैलाना है। हुकूमती दावों के बरक्स अभी तक पंजाब में इन अस्करी तंजीमों का जोर नहीं तोड़ा जा सका। सूबे के शहरी और देही इलाकों में इनका जोर बरकरार है और ये तंजीमें मौका मिलने पर दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस भी पाई गई हैं। मेरा ख्याल है कि अगर देखें तो सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरीके से ऑपरेशन कंडक्ट करती हैं, क्रेडिट तो उनका बनता है किसी हद तक कि उसके ऊपर मेहनत भी होती है, लेकिन ये हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि उनके रिस्पॉन्सेस के अंदर गैप्स बहरहाल अभी भी हैं जिनको इन्होंने सिक्योरिटी इदारों ने उसको फिल करना है। इनके रिस्पॉन्सेस में गैप्स अभी तक मौजूद हैं जिनको आइडेंटिफाई करना है और उनको गैप्स को फिल करना है। सबसे बड़ा वही गैप की तरफ हम इशारा बार बार कर रहे हैं कि जो अर्बन टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस हैं जो बाकी दुनिया के अंदर है, उसकी टेक्निक डिफरेंट है। आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पे आप कार्रवाई कर सकें। क्या ये जो रेंजर्स हों, पुलिस हों, जब ये ऑपरेशन करती हैं,
کیا ان کے پاس ایسی ایکشنیبل انفارمیشن ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ انہی تنظیموں کے لوگ اپنے تنظیمی نیٹ ورک سے الگ ہو کر خطرناک دہشت گردی کے واقعات میں ملوث پائے گئے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو پاکستان کے اندر رہ کر القاعدہ اور داعش کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پنجاب بیسڈ عسکری تنظیموں کے بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ گہرے روابط ہیں۔ آپریشنل پلاننگ ہو یا ایکچوئل کیرنگ آؤٹ آف ٹیررسٹ اٹیک ہو، سب میں یہ مشترکہ طور پہ کارروائیاں کر رہی ہیں۔ یہ روابط کس وقت پیدا ہوئے؟ یہ روابط اس وقت پیدا ہوئے جب پاکستان کی پنجاب بیسڈ عسکری تنظیمیں افغانستان شفٹ ہوئیں اور ٹرائبل ایریاز میں شفٹ ہوئیں۔ وہاں پر ان تنظیموں کے بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ رابطے پیدا ہوئے اور کوآپریشن بڑھی۔ القاعدہ کے ساتھ اور داعش کے ساتھ پنجاب بیسڈ ملیٹنٹ گروپس کے گہرے روابط ہیں۔ پچھلے 6 ماہ کے دوران پنجاب بھر میں مزارات پر جتنے بھی حملے ہوئے ہیں ان میں داعش اور لشکر جنگی العالمی مشترکہ طور پر ملوث ہے۔ پلاننگ بھی مشترکہ ہے اور اٹیک بھی مشترکہ طور پر کیے گئے ہیں۔ حال ہی میں شروع ہونے والے آپریشن رسل الفساد میں فوجی کارروائیوں کا زیادہ تر زور شہری علاقوں میں چھپے ہوئے غیر ملکیوں کو گرفتار کرنے پر رہا ہے۔ اس حوالے سے سینکڑوں افغان باشندے گرفتار کیے گئے ہیں، تاہم ابھی تک پنجاب کی عسکری تنظیموں کے خلاف کوئی بڑی کارروائی شروع نہیں کی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب بیسڈ ملیٹنٹ گروپس کے خلاف بڑی کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ اس کا ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ پنجاب بیسڈ ملیٹنٹ گروپس اپنے سوشل انفلوئنس کو معاشرے میں پائے جانے والے شہری علاقوں میں اور دیہی علاقوں میں پائے جانے والے اپنے سوشل انفلوئنس کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ وہ سوشل انفلوئنس جس کا مرکزی مین سٹریم کی پولیٹیکل پارٹیز استعمال کرتی ہیں الیکشنز کے دوران، بائی الیکشنز کے دوران، اور ان کو پروٹیکشن فراہم کرتی ہیں ملیٹنٹ گروپس کو، ان کے لوکل کارڈرز کو، لوکل تنظیموں کو۔ یہی مرکزی تنظیمیں، یہی مرکزی پولیٹیکل پارٹیز اب ایک پروٹیکشن فراہم کر رہی ہوتی ہیں جب ان کے سوشل انفلوئنس کو یوز کر رہی ہوتی ہیں الیکشنز کے اندر۔ ماہرین کی رائے میں پاکستانی ریاست کو اپنی حکمت عملی پر اثر نو غور کرنا پڑے گا تاکہ ایک نئی سوچ کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کی تیاری کی جا سکے۔ میرا خیال ہے کہ ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو ری وزٹ کیا جائے، اپنی پالیسیوں کو اور اپنے آپریشنل اسٹریٹجیز کو، اور ابھی بھی ضرورت ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جو تقریباً ایک مذاق سے ہی بن کے رہ گیا ہے تو اس کے اوپر دوبارہ سے فوکس کیا جائے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ وہ اس لیے کہ رد الفساد صرف ایک آپریشنل اسٹریٹجی تو ہو سکتی ہے، اس سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے جو نیشنل ایکشن پلان سے حاصل ہونے ہیں، اور نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کنسنسس تھا، اور ابھی بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو لوگ نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک لیجیٹیمیٹ سورس ہے جو اس نے ایک نیریٹیو اپنا بنا لیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر آنا پڑے گا ریاست کو۔ ریاست سے مراد ہے سیاسی گورنمنٹ کو بھی، اور ہماری عسکری جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کو بھی آنا پڑے گا۔ ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ میڈیا میں عسکری تنظیموں کی حمایت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ہمیں یہ چیز کا تعین کرنے کے لیے کہ میڈیا میں ملیٹنٹس کا نیریٹو کا وجود ہے کہ نہیں، ہمیں ایک دو نہیں، کوئی 15 سال کے دورانیے پہ نظر ڈالنی ہوگی۔ کوئی سن 2002 سے لے کے 2007 تک تو واضح طور پر تھا، اور میڈیا نے از خود کسی بھی وقت کسی بھی دباؤ یا کسی بھی وجہ کے نتیجے میں طے نہیں کیا تھا کہ یہ خبر ہے ایک کوئی چیز یا کوئی اور ان کو استعمال کر رہا ہے خبر کو بڑھانے کے لیے۔ پھر ایک پیریڈ آیا 2007 اور 2012 تک 13 تک، جس میں یہ ریئلائزیشن آنی شروع ہوئی اور ذرا واضح ہوا میڈیا کو کہ ان کا مینڈیٹ متاثر ہو رہا ہے۔ انڈائریکٹلی یہ ان کو اندازہ ہوا کہ وہ مینیپولیٹ ہو رہے ہیں۔
اس کے بعد جا کے کچھ کوڈز آف ایتھکس بنے ہیں. ایک تو پی بی اے کی طرف سے بھی اس کے اوپر کام شروع ہوا, جو پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسیشن ہے, ٹی وی کی نمائندہ تنظیم ہے. اس کے علاوہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے ریوزٹ کیا اپنا کوڈ آف ایتھکس. اس کے علاوہ جو پیمرا ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے, انہوں نے اپنا ایک مفصل کوڈ آف ایتھکس بنایا, جس میں ان تینوں میں جو ریفارم تھا اس کا بنیادی نقطہ تھا ملیٹنسی کو کیسے رپورٹ کرنا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں پچھلے 2-1 سال میں واضح طور پر بہتری آئی ہے. ایک عرصے سے میڈیا کا ایک حصہ عسکری تنظیموں کی بیانیے کی حمایت کرتا رہا ہے. بڑھ رہی تھی پچھلے 4-5 سال میں, تو ایک طریقہ نکالا ملیٹنٹس نے, وہ یہ تھا کہ پبلک ایونٹس کو شو کیس کرتے تھے, اسٹیج کرتے تھے, تاکہ میڈیا اس کی لائیو کوریج کرے. اور پھر زیادہ تر اس میں جو ایونٹس ہوتے تھے ٹیررزم کے اور میجر ملیٹنٹ ایونٹس ہوتے تھے, وہ ہوتے تھے شام 5-6-7 بجے کے لگ بھگ, تاکہ 1-2 گھنٹے لائیو کوریج ہو. اس کے بعد اس پہ انالیسز اور اوپینین شروع ہوتے تھے, پھر خبر نامہ آتا تھا, اس کے اوپر ہوتا تھا, جس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو سمجھ تھی ملیٹنٹس کو کہ اگر آپ نے اپنا جو بھی میسج آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں, تو میڈیا کا سہارا لے کے کیا جا سکتا ہے. اور بہت عرصے تک میڈیا بغیر سوچے سمجھے یہ کرتا رہا, اور جب تک کچھ ریئلائزیشن ہوئی میڈیا میں کہ اس چیز کو ہم ایڈریس کریں. فار ایگزامپل یہ طے پایا, کچھ ایڈیٹرز نے مل کے طے کیا کہ ہم ڈیڈ باڈیز نہیں دکھائیں گے, ہم فوراً نہیں گھسیں گے زخمیوں میں اور فیملیز میں, تاکہ وہ جو اس وقت ایک ٹیرر کا کلائمیٹ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ڈائریکٹلی کنوے نہ ہو سکے. اس کے بعد جا کے انہوں نے واپس سوئسائڈ بامبنگ سٹارٹ کی, ورنہ انہوں نے ہاسٹیج ٹیکنگ اور اس طرح کے ایونٹس کرنے شروع کر. میرے خیال 2002 سے کوئی تقریباً 2007 تک تو دہشت کی کلائمیٹ زیادہ تھی, اور میڈیا وہی سال تھے جب اپنے ارلی ایئرز میں وہ الیکٹرانک پرائیویٹ سیکٹر میں جو میڈیا تھا وہ رپورٹنگ کر رہا تھا, تو اس وقت ان کے اثر میں تھا واضح طور پر. تو انڈائریکٹلی مگر نوئنگلی وہ سپورٹ کرتا تھا اس نیریٹو کو. یہ تو 2-3 واقعات کچھ ایسے ہوئے, مثلاً سوات میں ایک لڑکی تھی, اس کو مارا پیٹا جا رہا تھا, اس کی ایک ویڈیو تھی, جس سے پبلک پرسیپشنز چینج ہونا شروع ہوئے. اور یہ وہ بھی تھا جب میڈیا کے اپنے کچھ اوپینینز تھے, انہوں نے اس کو چینج کرنا شروع کیا. تو وہاں سے پھر ایک کلیکٹیو کانشیسنس سی بڑھی میڈیا میں. اس وقت تک تو انڈیویجول بیسس پہ چل رہا تھا کہ اس کو ہم نے اگر رپورٹ کرنا ہے تو اس کو اپنے ٹرمز پہ کریں. وہ ٹرمز کون سے ہو سکتے تھے؟ ایک تو وہ تھا کہ جس کی سوشل ایکسیپٹیبلٹی تھی, کیونکہ جو ملیٹنٹس کا نیریٹو تھا وہ مذہب کو استعمال کر کے آگے بڑھایا جا رہا تھا, اور ہمارا معاشرہ ایک مذہبی معاشرہ ہے. تو ان کو ذرا دقت پیش آ رہی تھی مذہب کو دہشت گردی سے علیحدہ کرنے میں, اور میڈیا کے ذریعے خبر کی شکل میں, اوپینین کی شکل میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے انوائٹ ٹاک شوز میں بھی, جو مذہب کو آگے پیش کرتے تھے بغیر اس کو دہشت گردی سے علیحدہ کیے. ہمارے بدقسمتی سے ہمارے ٹیلی ویژن پہ اس وقت بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا سفر جماعت اسلامی سے اور اس قسم کی جماعتوں سے شروع ہوا, اور وہی اردو میڈیا میں آئے, اور وہی لوگ ٹرانزیشن کر کے الیکٹرانک میڈیا میں آ گئے. تو بنیادی طور پہ ایک خاص ذہن کے مالک یہ لوگ ہیں, اور ظاہر ہے ان کی زندگی گزر گئی اسی نوعیت کے نظریات کی تبلیغ کرنے میں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نسیم حجازی, محمد بن قاسم, محمود غزنوی, ان کو ابھی بھی اپنا غیر متنازع ہیرو مانتے ہیں, جن کے نزدیک ہمارا واحد دشمن بھارت ہے یا اسرائیل ہے. تو وہ نیریٹو تو آپ کا میرا خیال ہے کافی غالب ہے اس وقت پاکستان میں, خاص طور پہ جب آپ میڈیا کی بات کرتے ہیں, چاہے پرنٹ ہے چاہے الیکٹرانک ہے. اور یہی پاکستان کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے کہ آپ اندرونی دشمن کی طرف دیکھنے کی بجائے ہم نے ایک قربانی کے بکرے تلاش کیے ہوئے لوگوں کو دکھانے کی کوشش کریں کہ اصل میں ہمارا دشمن پاکستان سے باہر ہے. پوری انوائرمنٹ ہے, پورا ایک ملک ایک خاص قسم
کے ماحول کے اندر رہا ہے، جو افغان سوویت وار کے دوران یہاں پہ بنایا گیا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے پریویل کرتا رہا ہے ایک پورا ماحول. اس کے اندر اگر ریاست یو ٹرن لیتی ہے یا ریاست فیصلہ کرتی ہے کہ ابھی ہم نے ایک ٹرانسفارمیشن کرنی ہے، دوبارہ اپنے آپ کو ایک نارمل سچویشن کی طرف لے کے جانا ہے، تو اس میں ریاست کے فیصلے سے باقی انسٹیٹیوشنز شاید اس طریقے سے یو ٹرن نہ لے سکیں. پھر ریاست کے اندر بھی ہمیں پتہ ہے کہ ایک سے زیادہ رائے موجود ہیں، مختلف اداروں کے اندر ایک سے زیادہ رائے موجود ہیں، لیکن جو آپ نے پورا انفراسٹرکچر بن گیا، خواہ وہ میڈیا کے اندر تھا یا مذہبی جماعتوں کی صورت کے اندر ایک نئے رائے سازی کے ادارے وجود کے اندر آئے، یا مذہبی جماعتوں کے اندر ایک خاص قسم کا سیاسی نقطہ نظر بنا جس کو انہوں نے مذہبی نقطہ نظر سے بھی جس کی سپورٹ انہوں نے حاصل کی، تو اس کو تھوڑا سا ریشنلائز ہونے میں ٹائم لگے گا. ہم اس کے لیے نیوٹرلائز کی ٹرمز میرا خیال ہے کہ خاصی ہارش ہوگی. اس کو لوگوں کو اپنے رویوں کو ریشنلائز کرنے میں پاکستان کی نئی پالیسی ڈائریکشن کے لیے اور بدلتے ہوئے عالمی تقاضوں کے اندر ٹائم لگے گا. دیکھیں جی، پاکستان میں جو ہماری ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے بارے میں خاص طور پر جب آپ اسلام آباد کی بات کرتے ہیں، ہمارے حکومتی حلقے کی بات کرتے ہیں، تو ان میں کافی حد تک ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے بارے میں ایک جو نیریٹو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. وہ ان کے بارے میں ایک اور سوچ رکھتے ہیں، وہ یہی ہے کہ جی ان کو کسی طرح سے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں سے اب روکا جائے، کیونکہ جو پاکستان کے آخری 10 سالوں سے حالات چل رہے ہیں، اگر یہی چلتے رہے تو ہماری کچھ مطلب ہم اچھائی کی طرف نہیں جا سکیں گے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی وہ جو ان کے حکومتی حلقے کے جو خیالات ہیں وہ ابھی پوری طرح سے اس حد تک نہیں گئے جس حد تک وہ جانے چاہیے ان ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے خلاف. ابتدائی زمانے میں مین سٹریم میڈیا میں عسکری تنظیموں کی نیریٹو کو بہت حمایت حاصل تھی، بہت پذیرائی ملتی تھی، لیکن ماہرین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ حمایت بتدریج کم ہو رہی ہے. بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز میڈیا کے ایجنڈا کو ڈیفائن کرنے کے شوق میں ملیٹنٹ گروپس کے نیریٹو سے دور ہوتے جا رہے ہیں. میڈیا کی عسکری تنظیموں کے بیانیے سے دوری کی وجہ حکومتی اقدامات بالکل نہیں ہے. اس سلسلے میں نیشنل ایکشن پلان بہت حد تک مسائل کو بڑھانے کا باعث ثابت ہوا ہے. میرے خیال میں ایک نئی پالیسی کی شکل میں تو نیشنل ایکشن پلان آیا، کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے یہ. اس میں واضح طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کچھ چیزوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا قطعی طور پر. لیکن اس میں ہوا یہ کہ جہاں پر وہ تعین کیا گیا پرائرٹیز کا، اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ میڈیا کو ڈسکریج کیا جائے گا کہ وہ ملیٹنسی کو گلوریفائی نہ کریں. لیکن اس کے لیے کوئی واضح طور پر ہدایات نہیں آئیں، تو اس لیے مسئلہ رہا. لیکن ایشو یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان میڈیا کو پارٹ آف دا پرابلم سمجھتی ہے، پارٹ آف دا سلوشن نہیں کے طور پر نہیں ڈیفائن کیا میڈیا کو. نیشنل ایکشن پلان میڈیا کو سمجھتا ہے کہ وہ پارٹ آف دا پرابلم ہے. وہ کیسے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ملیٹنٹس کو گلوریفائی کرتے ہیں اور ملیٹنسی کو گلوریفائی کرتے ہیں. تو جس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ نے اس کو پارٹ آف دا سلوشن نہیں جانا. آپ نے ایکسپلین نہیں کیا کہ یہ تو تعین نہیں کیا کہ میڈیا کا مین رول کیا ہے، جو کہ عوام کو آگاہ رکھنا اور جو پالیسیز ہیں ان کی تشریح کر کے عوامی مفاد کے جو پہلو اس میں سے نکلتے ہیں ان کو ایکسپلین کرنا. میڈیا شہری اور ریاست کے درمیان پل کا کردار ادا کرتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو آن بورڈ لیا جائے. آن بورڈ لینے کا سے یہ مراد ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں میڈیا کو. تو میڈیا کو اپنے اس کے اوپر چھوڑ دیا گیا یہ کہہ کر کے گلوریفائی کر رہے ہیں، یہ جانے بغیر کہ جو ملیٹنسی کے جو نمونے ہیں، مثلاً کوئی ایسا ایکٹ جو پبلک سپیس میں ہوتا ہے، تو اس میں اگر بینڈ گروپس وہ آپریٹ کرتے ہیں تو میڈیا تو اوپن سپیس میں جو بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کو رپورٹ
रूटीन में करता है। तो अगर वो रिपोर्ट ना करे तो आवाम को अंधेरे में रखने के मुतरादिफ है, और अगर वो रिपोर्ट करे तो वो रियासत को के ख्याल में वो सहूलतकारी है इनडायरेक्टली मिलिटेंसी की। आई थिंक कि इसके ऊपर तशरीह की ज़रूरत है। मीडिया और हुकूमत को बैठ के कुछ चीज़ें वाज़े करनी चाहिए, और जो चीज़ें भी वाज़े की जाएँ उसके अंदर ये तय किया जाए कि मीडिया का जो बुनियादी मिशन है अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़, उसको यकीनी बनाते हुए किस तरह मिलिटेंसी के अगेंस्ट नैरेटिव जो भी डेवलप करता है, मुआशरा खुद डेवलप करता है, तो उसको फिर मीडिया किस तरीके से सपोर्ट कर सके या उसको इंटरप्रेट कर सके। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। पाकिस्तानी रियासती इदारे और पाकिस्तानी हुकूमत कुछ अरसे से इस नतीजे में पहुंची है। ये महसूस होता है कि बहुत बड़े बड़े दहशतगर्द कार्रवाइयों के बाद वो इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि ये तमाम अस्करी तंजीमें पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरा हैं, पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा हैं। कुछ इंटरनल थ्रेट्स हैं और कुछ एक्सटर्नल थ्रेट्स जनरेट करती हैं, लेकिन अभी तक कोई मरबूत हिकमत अमली, कोई मरबूत प्लान हमारे सामने नहीं आया इन अस्करी तंजीमों का मुकाबला करने के लिए, मिलिटरीली भी और डी रेडिकलाइजेशन के हवाले से भी। आज तक के लिए इतना ही, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।